پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جو ہے نا ڈسکرپشن ہے جبرائیل امین کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر اپنی عرش کی محفلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین الفاظ میں کرے۔ ہمارا جو دور قرآن کا جو ٹاپک ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ اسکرونی فاسکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم جب زمین پہ اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسولوں کا جب ہم ان محفلوں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عرش کی زمین پر، اپنے عرش اعلیٰ پر اپنے اطراف کے جو معتبر فرشتے ہوں گے، اپنے اطراف کی جو محفل میں اللہ کے شمار کیے جائیں گے، بیت معمور کے پاس اللہ علم اللہ بہتر جانتے کہ کیا تصور رہیں گے، وہاں پر اتنے اعلیٰ مقامات پر میرا اور آپ کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے نا۔ اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے الفاظ میں جبرائیل امین کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رشک کے ساتھ اپنی محفل میں ہمارا ذکر کر سکے۔ کیونکہ جب تخلیق انسان ہو رہی تھی تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہو، کیوں ایسی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سبحان انا عالم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ میں کیا بنانے والا ہوں۔ ٹھیک، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹرسٹ اور فیتھ جو ہے نا ہم پر رکھا تھا کہ یہ مومن جو ہے نا، یہ بندے جو ہے نا میری اطاعت کریں گے، ایون دو ان کو نفس ہوگا، ایون دو ان کے پاس شیاطین ہوں گے، لیکن یہ میری طرف رجوع کریں گے۔ ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، امت مسلمہ سے بنایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کرنے والوں میں سے بنایا، پھر ذکر کرنے والوں میں سے بنا کر اپنے محفلوں میں ہمارا ذکر فرمایا۔ کہاں سے شکر کا ہم معاملہ شروع کریں کہ کون سی بات سے ہمیں انسان بنانے سے لے کر، ہمیں مسلمان بنانے سے لے کر، ہمیں غفلت والوں میں سے نہیں شمار کرنے میں سے لے کر، پھر ذکر کرنے والوں میں سے بنانے میں لے کر، پھر ہمارا ذکر اپنی محفلوں میں کریں۔ کہاں سے شکر کا ہم آغاز کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے جوڑے رکھے اور بہترین الفاظ میں۔ اور جب ہم کبھی کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہوں گے تو اللہ ہمیں کس الفاظ میں ذکر کرتے ہوں گے، اور اللہ عالم اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین ذکر خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے بعد بھی ذکر خیر میں شمار فرمائے۔ ٹھیک، چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ تھی کچھ باتیں جبرائیل امین کی تعلق سے آیت نمبر 22 تک، 19 سے لے کر 22 تک اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ٹھیک، یہ باتیں ہوپ فلی کلیئر ہو چکی ہیں جبرائیل امین کے تعلق سے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف۔ ٹھیک، یہ اللہ کیا ہے وہاں پر دیکھیے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا تھا۔ کس نے کس کو دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ دیکھا؟ یہ بات کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ابتدائی نبوت کے وقت اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت۔ اس وقت جبرائیل امین کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آنکھیں، وہ سرور عطا کرے کہ ہم ان تمام چیزوں کا دیدار کر سکیں، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سب کو قیامت کے دن دیدار نصیب ہو۔ اپنی آنکھوں کو صاف رکھنا ہے، اس بڑے معتبر کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رکھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف۔ ٹھیک، آیت نمبر 24 میں 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب اس کے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ بزنین کا جو مطلب، جو معنی کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کسی پسندیدہ چیز کو یا خیر کو جو ہے نا ہائٹ کرنے کو دنین کہا جاتا ہے، دنین دوت سے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو خیر ملتا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملتی تھی، وہ پروفٹ، وہ جو پہنچانے والے جو فرشتے تھے وہ بھی نوبل تھے، اور انہوں نے کوئی کانٹ چھانٹ یا ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کیا، وہ ایک امانتدار فرشتے تھے اور انہوں نے ویسے ہی پہنچا دیا۔ اب یہاں پر جو زمین پر وہ میسج پہنچانے کے لیے کون مامور کیے گئے تھے؟ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغام کو، اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے الفاظ کو، کلام اللہ کو ہم جو ہے نا انسانیت تک پہنچانے کے اوپر مامور کیے گئے تھے۔ تو ان کی پہلی کوالٹی یہاں پر بتائی گئی ہے، اور وہ غیب کا علم جو آپ کے پاس آتا تھا، اس معاملے میں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں تھے وہ غیب کا علم جو ان کے پاس آتا ہے اس کو چھپانے والے۔ تو اس سے ہم آپ کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام اور فرائض اللہ کی طرف سے دیے جاتے تھے، ان میں سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ فریضہ رسالت کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم کو لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم سب اس بات پر تہہ دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو جو کا تو جیسا فرشتے نے بغیر امانت کے خیانت کرے بغیر یعنی امانت داری کے ساتھ پہنچایا تھا، ویسے ہی اس سے بھی زیادہ حجۃ الوداع کے خطبے پہ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے بھی گواہی دی تھی کہ اللہم اشہد، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، وہ معاملہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام معاذرے سے صحابہ بھی گواہی دیا، اور ہم بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی جو نہ بخیلی کے دنین ہوئے بغیر جو نا وہ چیز پہنچائی ہے۔ ٹھیک، ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے، کیا یہ ہم ریئلی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا تو بغیر کسی بات کو چھپائے ہوئے پیغام پہنچا دیا؟ فٹافٹ سے لائک ڈالیے، یس ڈالیے یا نو، نو تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنا جو ہے نا جو بھی فیڈ بیک ہے آپ اس میں بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا تو پیغام پہنچا دیا ہے؟ what do we believe ایز اے مسلم؟ ہم کو کیا عقیدہ کرنا چاہیے؟ 100% انہوں نے پہنچا دیا۔ جلدی جلدی آنسر دیجیے، اس میں بہت بڑی چیز پوشیدہ ہے ہمارے عقیدے کے تعلق سے، اسی لیے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، فٹافٹ، بے شک بے شک، یس، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عقیدے کو قبول فرمائے۔ یس یس، نو ڈاؤٹ، ماشاءاللہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، چلے ابھی آتے ہیں، اب یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں ہم لوگ اپنا کنورزیشن، اب آیت کی طرف آ جائیے، سٹاپ کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن کا۔ اب آیات کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد اور ایک سوال مجھے میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم ڈسکس کریں گے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب اس کے جو ان کے علم پر تھا وہ لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیلی نہیں کی ہے۔ ٹھیک، یہ بات ہو چکی ہے، اور اس کی تفسیر کی آیت جملے بھی میں پڑھتی ہوں، بہت پیاری بات یہاں پر ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے تھے، غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھولے گئے تھے، خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو، یا فرشتوں کے بارے میں ہو، یا زندگی یا موت کے بارے میں ہو، قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں ہو، سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وی آل ایگری، رائٹ؟ ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں ایز اے مسلم۔ سوال، پھر جو بدعت ہم کرتے ہیں، جو رسم و رواج کے نام پر ہم کرتے ہیں، ہماری زندگی کے کئی ایسے ریچولز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ اگر وہ بدعت کو ہم اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا اس آیات کا ہم ایمان لانے کے اوپر یہ مانا جائے گا؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، کوئی بخیلی نہیں دکھائی، جو کا تو پہنچا دیا۔ پھر جو ہم بدعت ایجاد کریں گے، کوئی نئی چیز دین میں لا کر اسے قرآن اور نبی سے منسوب کریں گے، تو گویا یہ ایک تہمت نہیں ہے کہ ہم نوز باللہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ بتانا بھول گئے تھے؟ جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز کی اوتھینٹسٹی نہیں ملتی اور ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو سوال یہ ہے، کیا یہ آیات کا پورا ایمان لانے پر ہوگا؟ کیا ہم ایمان پورا ان آیاتوں پر لا رہے ہیں؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہ الزام میں تراشی نہیں ہوگی کہ ہم نئی چیزوں کو ایجاد کر کے نئے رسم و رواج پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے معاملے میں جتنے بھی بدعت ہیں، کیا نبی کے کیریکٹر پہ، نبی کے پہنچانے پہ کوئی یہ سوالیہ نشان نہیں لگاتا؟ یہ کیسی محبت ہے نبی سے، اور یہ کیسا ایمان ہے ہمارا قرآن پہ کہ جو باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں ہم اسے زندگی کا حصہ بنا بیٹھے۔ سوچئے گا اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ کیا بدعت کو رائج کرنا اس آیت کے فالو کرنے کے برابر ہوگا؟ کیونکہ قرآن کی ایک ایسا بھی لفظ نہیں ہے جس کو ہم بنا فالو کرے اور بنا ایمان لائے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے۔ صحیح؟ غور کریے گا اس بات پہ کہ بدعت بہت بڑا ظلم ہے کہ دین میں اللہ نے تمام باتیں کلوز کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ کیا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ یہ جو پیغمبر تمہارے پاس پہنچا رہے ہیں انہوں نے کوئی بخیلی نہیں کی۔ ہم کہاں سے لا رہے ہیں یہ ساری چیز؟ ہمیں کون پہنچاتا ہے؟ اس شخص کو، اس چال کو، اس گمراہی کو پہچانے، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور صحیح احادیث کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگی کو بدعات اور جو ہے نا شرک سے اور برے عقائد سے پاک کریں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی ضلالت ہے۔ اور شیطان بدعات کرا کر زیادہ خوش ہوتا، کیوں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کو ایک نیکی سمجھ کر رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں مل رہا، ہم اسے کرتے جا رہے ہیں، ہم اسے توبہ نہیں کرتے۔ کوئی گناہ اگر ہم سے سرزد ہوتا ہے، بینگ اے مومن، ہماری ایمان کی یہ نشانی ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد ہمارا دل ملامت کرتا ہے اور ہم اسے رجوع کرتے ہیں، ہم اسے توبہ کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن بدعت کرا کے شیطان کیوں خوش ہوتا ہے؟ بدعت کرا کے یعنی دین میں کوئی، بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز کو ایڈ کیا جانا جس کو حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی کئی رسموں کی لسٹ مل جاتی ہے ہماری زندگی کے، ایسے کئی ریچولز ملتے ہیں جس کو کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ وہ کرا کر، ویسی چیزیں کرا کر شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ہم اسے ثواب کر کے سمجھ کر کرتے ہیں، تو توبہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان جب توبہ کرے گا جب اسے گناہ کا احساس ہوگا، تو جب ہم وہ اس کا اجر بھی نہیں مل رہا، پھر اس کے اوپر ہم کو سوال بھی کیا جائے گا اور شیطان انجوائے کر رہا ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعتوں سے، بدعت شرک کی طرف ہم سب کو لے جاتی ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آیات کی مختصر سی تفسیر جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بخیلی نہیں دکھائی۔ اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام کیا جاتا تھا، الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جن یا شیطان جو ہے نا اس طریقے کی باتیں جو ہے نا وہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت نمبر 25 میں اس بات کی جو ہے نا کلیئر کرتے ہیں کہ اور کسی شیطان مردود کا یہ قول نہیں ہے۔ ٹھیک، قرآن میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کی نیت کرو یعنی قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ ٹھیک، نعوذ باللہ ان کا جو الزام تھا وہ کیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ شیطان جو ہے نا کلمہ نہ سکھا رہا ہے یا کلمے جو ہے نا اس طریقے سے ہو رہے ہیں، تو کیا کوئی وہ خود اپنے اوپر جو ہے نا وعید کرے گا یا اپنے طریقے سے جو ہے نا کیا بولیں گے اسے ملامت کرنے یا اس کی طرف جو ہے نا یہ کرنے کے لیے پناہ مانگنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ ایسی بہت ساری دلیلیں ہم کو ملتی ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی جو ہے نا اس میں ہیرا پھیری نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جب دیکھیے نظر بن حارث جب تھا بہت بڑا شاعر تھا، جب سے چینج کرنے کے واسطے ان لوگ الٹیاں پلٹیاں کھا لے رہے اور اتنے جو ہے نا ان کے ملینز اور ٹریلینز پیسے لگا کے آرگنائزیشن لگا کے ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور سبحان اللہ کتنی بھی ادر کتابیں جو نازل کی گئی تھی وہ حق سے قائم ہوئی تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ نہیں لیے گئے تھے، دیٹس وائی اس کے اندر تحریف ہو گئے تھے، بہت ساری
چینجز ہو گئے تھے، لیکن قرآن جو ہے اس میں کوئی شیطان کا دخل قیامت تک بھی نہیں آئے گا، نہ انسان کا نہ شیطان کا، بلکہ اس کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے جو ہے نا کرنے کی جو ہے نا ذمہ داری اٹھائی ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہم کو اس تعلق سے کلیئر ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے نا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جب کبھی بھی ہم جو ہے نا کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں، اور قرآن اسپیشلی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو شیطان مردود سے ہمارے کو حفاظت کرنا چاہیے، تاکہ شیطان کیا کرتا ہے پڑھنے لگا ہے تو بھی پھر اس کے معنی میں یا پھر اس میں سوچنے میں ایسا کہیں ویسا کہیں شک شبہ یہ تمام چیزوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دیٹس وائی نیک کام کرنے میں بھی ہم کو شیطان سے کرنے سے پہلے جو ہے نا شیطان مردود سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے. اور جو ہے نا اس لیے بھی الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ غیب کی خبریں یعنی قیامت، جنت، جہنم کی خبریں دیتے تھے، اس لیے کفار مکہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان جو ہے نا ایسی خبریں دیتا ہے جس سے کاہنوں کو دیا کرتا تھا. تو اس آیت میں کافروں کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان انسان کو شرک، بت پرستی سے منع کرے، خالصتاً اللہ کی عبادت، پاکیزگی، تقوی، عذاب آخرت کا پیغام دے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کو اس نے اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے. اور ان آیتوں کو جس کی قسم لے کر یہ باتیں بتائی گئی ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ریفرنس کے لیے کوٹ کر سکتے ہیں کہ جن آیتوں کو جس کی چیز کی قسم اللہ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کرامات عجائب دنیا کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہم لاسٹ سیشن میں پورا ایک پیریڈ جو ہے ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو تارے ہیں یوں ہی آ کر نہیں غائب ہو جاتے. ہم کو کیا دکھتا ہے؟ رات ہوئی، اشارے ٹمٹما رہے اور ختم ہو جا رہے، سورج صبح ہوئی، سورج آ رہا اور دن نکل آ رہا. یہ جو اتنا سمپل پروسیس ہم کو نظر آتا ہے، اس پروسیس کے پیچھے ایک پوری قوت کارآمد ہے، ایک پوری جو ہے نا تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت پوشیدہ ہے، جس کو اگر کوئی 24 آورز جو ہے نا ٹیلیسکوپ آسمان میں لگا کر دیکھے تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ایک سائنس ہے اس کے پیچھے، کہ ایک تارے کا نکلنا، ایک تارے کا چھپ جانے سے لے کر سورج کا نکلنے کے پیچھے ایک ویل پلانڈ اور جو ہے نا ویلڈ آرگنائز پروسیجر. سبحان اللہ، یہ یوں ہی تارے نکلنا، یہ یوں ہی تارے ٹوٹنا یا سورج کا نکلنا اور رات کا چھپ جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب العالمین میرے اور آپ کے خدا کی بہترین قوت کی نشانیاں ہیں، جو رب ان آسمانوں کا تمام چیزوں کو کنٹرول کرے ہوا ہے. کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ وہاں پر پیش نہیں کیا جاتا، بلین اور ٹریلین ایئر سے اس ٹریفک کو کنٹرول کر کے اس سٹارز کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. 24 گھنٹے کی تاریخ میں کبھی جو ہے نا ڈیلے نہیں ہوا ہے، نہ رات اپنے دن سے پہلے آئی ہے، نہ دن جو ہے نا رات سے پہلے آیا ہے. اتنی بیوٹیفل دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آرگنائزڈ وے میں رن کر رہے ہیں، تو وہی خدا جو کائنات کی آیتیں یعنی نشانیاں دکھاتا ہے، اسی کی طرف سے یہ قرآن کی آیتیں اور نشانیاں ہمارے پاس بھیجی گئی ہیں. یہ لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی آیتیں ہیں، تو وہ دیکھی ہوئی اور آرگنائزڈ کری ہوئی نشانیاں، یعنی یہ there is a close relationship between the nature side and Quran side, verses of the Quran and the science of the nature. سبحان اللہ. اور یہ تدبر کے ساتھ ہی انسان کو حاصل کیا جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نیچرز کے سائنس کو ہم کو یاد دلانے کے بعد جو ہے نا جبرائیل امین کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں، اور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے، تاکہ ہم ان تخلیقی کائنات کو غور کرنے کے بعد میں لٹرلی ہمارا برین اوپن ہو جاتا ہے کہ یا there is huge power، یعنی ایک کوئی بڑی قدرت کائنات کی جو ہے نا ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ اتنی بڑی قوت کی طرف سے جو ہے نا یہ بہترین آیتیں جو ہے نا بہترین ذریعے سے اور بہترین نبی کے ذریعے سے اور بہترین جو ہے نا فرشتے کے ذریعے ہم تک بھیجی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اس میں جادوگری ہے اور نہ کوئی کاہن. ٹھیک ہے، اگر کہنے والے اگر اس کو جادوگری یا کاہن کہیں گے تو پھر نیچر کیا جادو سے چل رہا؟ وہی قوت جو ان چیزوں کو کنٹرول کری ہوئی ہے اور وہ جب بنائی ہے، هو الاول والآخر، وہی اول سے تمام آخر تک چھانے والا ہے، اسے تمام چیزوں کا علم ہے، اور وہی علم جو ہے نا ان کتاب اور احادیث کے ذریعے سے ہم تک کو دیا گیا ہے، تاکہ ہم ان ہدایتوں پر ڈوز پر فالو کریں اور ڈونٹ سے اپنے آپ کو بچائیں اور جنت کے واسی بننے کی کوشش کریں، نہ کہ جہنم کے واسی بننے کی کوشش کریں. جو اس فطرت خدا کو نہیں مانے گا، ان آیتوں کو اور ان ہدایت کو نہیں مانے گا،
وہ اپنا ہی خسارہ کرے. جیسے ابھی اپنے ٹیچر نے ہم کو بتایا سمجھائے کہ گناہ کیا ہے, شرک کیا ہے, ظلم کیا ہے, کہ اسے اس کا مقام نہیں دیا جائے, کہ ہم ان آیتوں کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں امپلیمنٹ کر رہے تو ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیل. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ پختہ کرے اور ہمیں ان آیتوں کو اس اہمیت کے ساتھ پڑھنے والا بنے کہ یہ واقع میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اور اس کا لفظ با لفظ محفوظ ہے, اور لفظ با لفظ خود بخود ایک کرامت ہے اور خود بخود ایک میراکل ہے, اور اس میں کوئی شیطان کا دخل نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں مجھ سے اور آپ کو سوال کرتے ہیں, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہیں, پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہیں. پوری چیزوں کی قسمیں کھا لیے, پوری جو ہے نا جنت کا, قیامت کا, پوری چیزیں صحیح غلط کائنات ہر چیز بتا کر اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ نے رکا کر, رکو یہ آیتیں ختم ہونے والی ہیں, اور بتاؤ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد تمہارا ڈائریکشن آف لائف کدھر جا رہا ہے, جنت کی طرف, دوزخ کی طرف. یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے, میں کہاں جا رہی ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں. ان ہوا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اس کلام الہی کو, اتنا معتبر چیز, اتنے پیارے رسول, اتنی پیاری باتیں جاننے کے بعد میں میرا ڈائریکشن آف لائف کیا ہونا چاہیے, میں کدھر چلی جا رہی ہوں, میں کن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو گھیری ہوئی ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں. بالکل ایک سمپل کوسچن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ کو یہاں پر کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں, پھر تم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور بہترین راہ پر صراط مستقیم پر چلائے. کنکلوژن کی لاسٹ کی 4 آیتیں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرتے ہیں دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم, یہ سارے جہاں والوں کی پھر تم کدھر جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, تم کدھر جا رہے ہو, ادھر آؤ. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ ایک نصیحت ہے. کون سی نصیحت, کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ قرآن کریم. یہ ایک نصیحت ہے, اور کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. ان ہوا الا ذکر للمؤمنین ہے, للمسلمین ہے, اس کا ذکر ہے للعالمین. سبحان اللہ, ذمہ داری ہے ہماری کہ نہ صرف ہم پڑھیں, ہمیں پڑھنے ٹائم نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے, تو ہم عالمین تک کیسے پہنچائیں گے؟ اتنی بڑی ذمہ داری کا بار. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ادا کرا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اس میں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے, عالم اس سنگولر, عالمین اس پلورل, دنیا کا ایک عالم, جنوں کا, فرشتوں کا, کئی مخلوقات جس کو ہم جانتے بھی ہیں اور کئی ہم نہیں بھی جانتے, ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, رب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے, اور قرآن ذکر للعالمین ہے. سبحان اللہ, تینوں چیزوں کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر میں قرآن میں مینشن کر دی ہے. لیکن پھر ایک شرط لگائی آیت نمبر 28 میں, پھر ایک شرط لگائی. یہ تو ذکر ہے, یہ تو ایک ہدایت ہے. ذکر کس کو بولتے ہیں؟ جسے دل ہدایت کی طرف مڑے, ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرتے رہو, کیونکہ ذکر جو ہے نا مومنین کے لیے جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی ذکر وہ کلام کو کہا جاتا ہے, اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جس کے سننے کے بعد انسان جو ہے نا ہدایت پر آ جائے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر کے العالمین کر کے قرآن کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو آیتیں ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ یہ معتبر اور ہدایت والی آیتیں تمام عالمین کے لیے ہیں۔ ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ نہ صرف مجھے پڑھنا ہے بلکہ عالمین تک پہنچانا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے امت وسط ہونے کے تعلق سے۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ایک شرط لگاتے ہیں۔ کیا شرط ہے؟ یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، جو چاہت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہدایت ہے، تمام لوگوں کو نصیحت نہیں ملتی، تمام لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، تمام لوگ اس کے ماننے کا جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہے یہ تمام لوگوں کو نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے تمام اللہ اس میں رحمت اللہ، یہ ذکر للعالمین کے بعد میں یہ جو ذکر ہے، یہ جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت اور عبرت اور موعظت کا خزانہ ہے، لیکن اس خزانے سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو راہ حق پر چلنا چاہتا ہے اور اپنے دل میں بغض اور کنج روی اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے۔ یعنی وہ جگہ جو گندگی ہوتی ہے، وہ دل جس میں بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، کیا وہ کوئی ہیرے کو ہم ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ کچرا رہتا؟ نہیں رکھتے نا۔ ہم اپنے صاف کپڑے بھی صاف الماری کے اندر طے کر کے رکھتے ہیں، گندے کپڑے لانڈری میں ڈالتے ہیں، وہاں پہ مشین کے پاس، مہری کے پاس۔ ان جو خاص صاف سیدھے رہتے ہیں، ہم صاف جگہ اٹھا کر استری کر کے اپنے کبرڈ میں جمع کر ہینگر میں لگا، یعنی یہ ایک تقاضا ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس ذکر کو، اپنے اس کلام کو گندے دل میں اتاریں گے؟ گندی جگہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی شرط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دل میں بغض اور کنج روی اور ہر قسم سے برائی پاک ہو، اور جس میں چاہت ہو، پھر ایک شرط کیا ہے؟ جس میں چاہت بھی ہو، جو چاہتا ہے ہدایت پہ چلنا، ٹھیک، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور اس کی قدرت مشیت کی بغیر بندہ بالکل عاجز ہے، یعنی کہ ہدایت کی چاہت اللہ کی توفیق پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی توفیق نہیں ملتی، تو شامل نہ ہو، تو انسان سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کنکلوژن ہے، پوری صورت کا کنکلوژن کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے، اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ میرے بچے کو یہ ڈگری دلا دے، اللہ میرے بچے کو یہ رشتہ دلا دے، مانگنے سے ہوتا ہے؟ تمام چیزیں مانگتے ہیں۔ مانگنے کی بہترین چیزوں میں سے سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنے والی تمام چیزوں میں سے خیر کی جو مانگنا ہے وہ ہے ہدایت کی طلب، جو کہ اللہ نے پہلی ہی دعا میں ہم سب کو سکھا دیا۔ تو آج سے اہتمام کے ساتھ مجھے اور آپ کو، مجھے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، اور آپ سب کو اپنے لیے اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے دعا میں توفیق مانگنی ہے، ہدایت مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما، ورنہ ہدایت اللہ سب کچھ بن مانگے دے سکتا ہے۔ اللہ حدیثوں کا مفہوم ہے کہ تمام چیزیں بن مانگے مل سکتی ہیں، لیکن ہدایت تڑپ اور مانگنے کے ساتھ ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے فکر اور کڑنے کے بجائے ان کی توفیق کی دعا کرنی شروع کر دینی ہے۔ اور اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ اسے رد کرے۔
اگر ہم دعاؤں کے پوری شرائط انشاءاللہ نماز کا ہم ورک شاپ کرنے والے دعاؤں کی شرائط پہ بھی ہم بات رکھیں گے کہ کس شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہرحال ان آیتوں میں ایک سبق ہم اپنے لیے لانا چاہیے کہ نیک کام کرنے کی توفیق کی طلب کی جائے, مانگا جائے, اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھیک میں مانگ کر اپنے آپ کو خیر کا مستحق بنائے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہدایت کی طلب کرنا چاہیے, کیونکہ تمام چیزیں چھن جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہدایت چھن جاتی ہے تو پھر وہ زندگی جو ہے نا مرنے سے بھی بدتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت پہ ہی کلمہ توحید پہ ہماری موت اور خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ بندے کے اندر اس کی تڑپ نہ ہو. نیکسٹ پوائنٹ اس آیت کے تعلق سے, کیونکہ وہ ظاہری باتوں پر نہیں بلکہ دل کے رازوں پر بھی معاملہ کرتا ہے. نیک کام کی توفیق ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث قدسی ہے اسی آیات سے ریلیٹڈ ہے, یہاں پر میں اس سے یہ ہوتی ہے, میں اس کی وہ بتاتی ہوں, کچھ مفہوم بتانے کی کوشش کرتی ہوں. سورہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اگر تو مان لے جو میری چاہت ہے, تو اگر سپرد کر دے اپنے آپ کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بخش دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو اگر سپرد کر دے مفہوم ہے اپنی چاہت کو, اپنے خواہش کو, اپنے چوائسز کو اگر ہم سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں, تو حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا. تو میں تمہیں بخش دوں گا جو تیری چاہت ہے. یعنی جب ہم ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہماری خواہشات اللہ سبحانہ تعالیٰ نیڈس اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کر دیتے ہیں. ہم اپنی نیڈس پورا کرنے لگے تو اللہ کی اطاعت ہمارے سے چھوٹ جاتی ہے, تو ہمارے نیڈس مرنے تک بھی ختم نہیں ہوتے. گڑھے میں جا کو گر جائیں گے, گڑھے میں جا کو بند ہو جائیں گے, لیکن ہمارے نیڈس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر تو نے اگر روگردانی کی اس میں سے جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بہت پیارے الفاظ میں جو ہے نا بات بتائی گئی ہے. اور ایک بار سنیے, ایک تیری چاہت ہے اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. تو اگر سپرد کر دے اپنے آپ کو جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا وہ بھی جو تجھے تیری چاہت ہے. مگر تو نے روگردانی کی اس سے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے, یعنی اللہ کی چاہت ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں, اس ہڈی کے بغیر جسم والے جو ہے نا گڑیا کی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس اینگل میں چاہے اس اینگل میں ہم کو موڑ سکے. اور جو کامیابی کا جو تصور ہم کو ملتا ہے وہ ہے ایکسپٹینس آف چینج. ایک جو کامیابی کی جو شرائط میں سے آپ شرائط اگر پڑھیں تو اس میں سے کنڈیشنز میں ایک آتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ریڈی کہ ہم اپنے اندر کو ایکسپٹ کر کے اس میں چینج لانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں کہ میری ذات مکمل ہے اور میرے کو کیا بھی چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے, چینج ان کو لانا چاہیے, چینج فلاں کو لانا چاہیے, انسٹیٹیوشن کو لانا چاہیے, چینج ادارے کو لانا چاہیے, تو کامیاب نہیں ملتا. کامیاب شخص وہی ہے, آپ تمام کامیاب لیڈرز کی چیزوں کو پڑھ لیجئے, اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو چینج ایکسپٹ کرتا ہے, جو اپنی خامیوں کو جانتا ہے, اس کو ٹٹولتا ہے اور اس کو بہتر چیز سے چینج کرتا ہے. دیر تک سونے کی عادت تھی, پڑھ لیا فجر میں اٹھنے کی خصوصیت تو فجر کی عادت ہوگی. پڑھ لیا کہ بے حیائی جائز نہیں ہے, مان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے, حیا کو اوڑھ لیا.
اللہ پتا چلا کہ اللہ کو صلاح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تقوی پسند ہے، تقوی اڑ لیا. اس طریقے کے اندر اگر ہم چینجز لاتے جاتے ہیں تو اقبال اس چیز کو بخوبی اس شعر میں ڈھال کر بتاتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چوائسز، پوری چیز جو ہے نا چوائسز کی ہوتی ہے، ارادے کی ہوتی ہے اور کوشش کی ہوتی ہے. جہاں پر بہترین کوشش ہوتی، کاوشیں ہوتی ہے، وہاں پر رضا الہی جو ہے نا ضرور اپنی رضا دنیا میں اگر نظر بھی نہیں آ رہا تو قیامت میں بہترین تحفے اور بہترین جنت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا بہترین استقبال کرنے کے لیے ریڈی ہے. یہ تھی کچھ سورہ تکویر کی مختصر سی باتیں جو ہم نے اپنے حساب سے اپنے کم علمی کے ساتھ اور اپنی مختصر جو کوشش کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہونے والی ہماری غلطیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلط بات ہے وہ میری اور شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے ہماری ذہنوں سے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں میں محفوظ کرے، اور ہماری زندگی، عملی زندگی کا اس چیز کو حصہ بنائے. امید کرتی ہوں چیزیں کلیئر ہے. کوئی بات اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں، پھر ہم لوگ اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے.